أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين وآله الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ آج شب شہادت مولائے متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آج ہم اس ہدایت نامہ امیر المومنین کی نشست میں شہادت نامہ امیر المومنین کی طرف اشارہ کریں گے۔ آج شب شہادت ہے اس ہستی کی جس نے کائنات کو اللہ کی معرفت کروائی۔ آج اس ہستی کی شہادت کی رات ہے جس نے لوگوں کو اللہ سے قریب کیا۔ آج اس ہستی کی ولادت کی رات ہے، شہادت کی رات ہے کہ جس نے اسلام کو تحفظ عطا کیا۔ آج اس ہستی کی شہادت کی رات ہے کہ جس نے قرآن کو حقیقی معنی میں عمل کر کے بتایا کہ دیکھو اگر چاہتے ہو زندگی کی سعادت مندی حاصل کرو تو اس قرآن پر عمل کرو جو میں بتا رہا ہوں۔ یہ وہی قرآن ہے کہ جو پیغمبر اسلام لائے تھے، یہ وہی قرآن ہے جس کی تعلیم مجھے پیغمبر نے دی اور پیغمبر کو جبرائیل کے ذریعے اللہ نے دی، اور وحی کے ذریعے وہ قرآن آیا۔ آج اسی بولتے قرآن ناطق کی شہادت کی رات ہے۔ آج دنیا اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا انسانیت مغموم ہے، دکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولائے کائنات کی شہادت سے وہ ارکان دین گر گئے کہ جن ارکان دین پر دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، وہ ستون ہی گر گئے۔ آج حقیقت یہ ہے ہم یتیم ہو گئے ہیں، اللہ کی مخلوق یتیم ہو گئی ہے، مومن یتیم ہو گئے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہستی کہ جس نے اپنی وصیت میں یتیموں کے بارے میں زیادہ تاکید فرمائی اور کہا بیٹے تقوی الہی اختیار کرنے کے بعد جس چیز کی تاکید فرمائی اپنی وصیت میں، وہ ایک یہ بھی تھی کہ یتیموں کا خیال رکھنا۔ اللہ اللہ فی الیتامى، اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی الجہاد، اللہ اللہ فی الصلاۃ، اوصیکم بتقوی اللہ۔ یہ وہ ہدایات ہیں کہ جو امیر المومنین نے اپنی وصیت میں فرمائیں، اپنے بیٹوں کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو اور تمام دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اگر چاہتے ہو سعادت مند بنو تو آؤ اس طرح سے زندگی بسر کرو، تم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، اللہ کے گھر کا بیت اللہ کا خیال رکھو، اس کے گرد طواف کرو تو یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی کا ایسا عمل ہے کہ تم نے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ طواف کرنا در حقیقت عشق و محبت کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کے عہد کی علامت ہے۔ تو سید الشہداء علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جو وصیت فرمائی امیر المؤمنین نے، آج شب شہادت
ہم مولا کی یاد میں بیٹھے ہیں، اور اس وصیت کو اگر ہم دیکھیں تو مولا نے اس طرح سے انہیں اپنی طرف سے ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ معارف و حقائق سے آگاہی دلائی کہ وہ لوگوں کو اسی کے مطابق نظام ہدایت کو چلاتے رہیں۔ آج ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقی معنی میں مولائے کائنات کی شہادت نے بتا دیا کہ اللہ والے کون ہیں اور شیطان والے کون ہیں۔ وہ گروہ دہشت گردوں کا وہ گروہ کہ جس کی تاریخ نے نشاندہی کر دی ہے، ہمیں مزید اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا یہی عمل ہی ان کی پہچان کرواتا ہے کہ وہ شیطان کے پیروکار تھے۔ علی جیسی شخصیت کو اپنے راستے سے ہٹانے کی پلاننگ کرنا اور منصوبہ بندی کرنا، کیا یہ انسانیت ہے؟ اسے وہ اسلام کا نام دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس سازش میں شریک تھے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر کبھی بھی ان کے نام کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ وہ لعنت کے مستحق تھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، اے اللہ تو لعنت بھیج۔ خدا کی لعنت تو ہے، لیکن یہ اظہار ہماری طرف سے ہمارے جذبات کی ترجمانی ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کہیں بھی عادلانہ نظام حکومت موجود ہو یا اس کا کچھ حصہ دکھائی دے تو سمجھ لیجئے یہ اسی نظام عدل علی کی ایک نشانی ہے جو ہماری اس زندگی میں موجود ہے اور پائی جاتی ہے۔ امام کا نظام عدل ایسا تھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا نے علی کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر علی کو سمجھتی دنیا تو آج یہ شب ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی کہ ہم علی کی شہادت کو بیان کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولائے کائنات تاریخ کا وہ مظلوم فرد ہے، تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت ہے کہ جس نے دوسروں کو سکھ دیا، مگر کچھ لوگوں نے ایسا دکھ دیا ہمیں اور پوری دنیا تک رہنے والی مخلوق کو کہ ہم اس ہستی سے محروم ہوئے۔ بالآخر یہ سلسلہ نظام موت و حیات تو چلتا ہی ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ یہ بات سچ ہے، مگر جس وحشیانہ طریقے سے علی کو شہید کیا گیا، آپ دیکھیں مسجد میں نماز کے سب سے اہم ترین رکن سجدے میں، اور وہ بھی صبح کے وقت جب پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اس شقی ابن شقی نے، اس بدبخت ابن بدبخت نے مولائے کائنات کو شہید کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آج یہ ایک واضح طور پر حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس نظام عدل کو، اس نظام عمل کو، اس نظام عبادت کو، اس نظام ہدایت کو اپنائیں جو امیر المومنین نے اپنی زندگی میں ہمیں دیا۔ اور پھر دیکھیے کس قدر دکھ کی بات ہے کہ ساری رات عبادت کے نام پر اکٹھے ہو کر وہاں کچھ لوگ پہرا دینے والے اور وہ شخص بدبخت ابن ملجم لعنت اللہ علیہ وہ چھپ کر پاؤں کے نیچے، پیٹ کے نیچے تلوار کو چھپا کر شیطان کی طرح سے اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا کہ اسے کوئی پہچانے نہیں، مگر علی نے کہہ دیا
کہ دیکھو میں تیری بری نیت سے آگاہ ہوں، مگر مقدر الہی جو ہے میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہوں۔ میں آج اس شہادت کی مناسبت سے اتنا کہوں گا کہ اے مولا کاش ہم وہاں ہوتے، مولا آپ کے یتیم ہونے والے بچوں کو ہم پرسہ دے سکتے، ہم آپ کا جنازہ اٹھا سکتے، مولا آج ہم یہیں سے آپ کو آپ کے نائب حضرت ولی امر الامام المنتظر سلام اللہ علیہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں مولا ہم عزادار ہیں، عزادار علی ہیں، مولا آپ تو سب سے بڑے عزادار ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پرسہ دیتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم علی کی سیرت کو، علی کے ہدایت نامہ کو، علی کے وصیت نامہ کو اپنی زندگی میں عملی صورت دیں گے، اور یہ عہد ہے، یہ عہد ہے، اور عہد جو ہے وہ اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن اپنے مقدور بھر دنیا آزمائش ہے، ہم بھی اس آزمائش کی دنیا میں ہیں اور کہتے ہیں پروردگار ہمیں سیرت علی پر، وصیت علی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے وہ راستہ کھول دے کہ جس طرح سے مولا کائنات نے فرمایا تھا فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کون کہتا ہے یہ جملہ اس وقت کہ جب خون بہ رہا ہو جسم سے اور ظاہری طور پر یہی لگ رہا ہو کہ اب یہ آخری لمحات ہے، وہ اپنی زندگی کے تمام نظام کی کامیابی کا اعلان کرتا ہے فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ زندگی کی کامیابی تو ایسی ہونی چاہیے کہ خود اس لمحے میں اظہار و اعلان کرے کہ میں کامیاب ہو گیا، جب لوگ دنیا کی مال کی وصیت کرتے ہیں، اولاد کی وصیت کرتے ہیں اور چیزوں کی، مگر وہ یہ کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کامیاب ہوں، اور دوسری بات وصیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی ہمیشہ عمل میں ثابت کرو، زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ ہم آج اسی کے ساتھ ہی اپنے مولا ولی الامر امام زمان علیہ السلام کو تعزیت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں مولا آپ ہی ہمارا وسیلہ، ہمیں انشاءاللہ اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو، اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو، تاکہ ہم اس مرکز ہدایت سے صحیح معنی میں روشنی حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں توسل کرتے ہوئے کہتے ہیں اے پروردگار یہ واسطہ امیر المومنین کی شہادت کا ہمیں اس دنیا میں علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور علی کے نقش قدم پر چلنے والوں کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اور امام زمانہ علیہ السلام کی صحیح اسلامی حکومت کے قیام کی راہ ہموار فرما کہ امام ظاہر ہو جائیں، تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ la 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 la